ویلکم بیک. اور آج ہم تعریف بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے، کیونکہ یہ گھروں میں بھی بڑے اس پہ لڑائیاں جھگڑے ہیں کہ جی اچھی بیوی ایسی ہوتی ہے، اچھی بیوی ویسی ہوتی ہے. سسرال والے بھی کچھ ویو پوائنٹ رکھتے ہیں. ہسبینڈ اور وائف کی اگر آرگیومنٹ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اس میں بھی اکثر آتا ہے کہ فلاں کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. اور جو زیادہ پوائنٹ آف کنٹینشن ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے بولنے سے ہے. اب اچھی بیوی کیا خاموش ہوتی ہے، سائلنٹ ہوتی ہے، یا اچھی بیوی کے کچھ اور ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، وہ آج ہم جانیں گے. اور اس پہ آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ اچھی بیوی آپ کی نظر میں کیا ڈیفینیشن ہے، کیا ہونا چاہیے اس میں، تب آپ اس کو یہ تمغہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ اچھی بیوی ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ شازیہ رحمان موجود ہیں، سینئر میچ میکر ہیں اور اس طرح کے ٹاپکس پہ بڑی بات بھی کرتی ہیں کیونکہ ان کا بڑا ایکسپیرینس بھی ہے. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عدنان بیکوز صاحب، بیکوز کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ اسی طرح سے یہ جانے مانے جا رہے ہیں آج کل. اور ایک ویڈیو ان کی بیوی کے بارے میں آئی تھی جس نے ان کو راتوں رات امیر کے ساتھ ساتھ امیر کیا یا نہیں، پاپولر تو کر دیا. سو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم عدنان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تو پہلے تو آپ بتا دیجئے نا اچھی بیوی کی ڈیفینیشن ذرا ادھر سے پتہ چلے، کیونکہ آپ کی ویڈیو بھی آئی تھی اس میں دیکھیں، بڑی بات باتیں یہ ہے تھیں. کہ اچھی بیوی جو ہے وہ جس میں صبر ہوگا نا، وہ عورت کامیاب ہے. اور وہ شوہر جس میں غیرت ہو وہ کامیاب ہے. تو یہ دونوں چیزیں اب کم ہوتی جا رہی ہیں. اب جو معاشرہ ہے ہمارا، اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں لڑکیوں کے اندر وہ صبر نہیں ہے جو پہلے عورتوں میں ہوا کرتا تھا، جو سن لیتی تھیں، ضبط کر لیتی تھیں، بچے بھی 8-8 پال لیتی تھیں. اب تو 2 بچے بھی نہیں برداشت ہو رہے، وہ بھی پٹ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ادھر بیٹھ جاؤ، یہ موبائل لو، میرا پیچھا چھوڑو اللہ کے واسطے. ان کو اسکول بھیجنا، ان کے اوپر جبراً ان سے جان چھڑانا. تو جو میں دیکھ رہا ہوں اب لڑکیوں میں کہ جو اپنی ذات کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے بانسبت اولاد کے. پہلے کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے آپ کو قربان کرتی تھیں اولاد کے اوپر. پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ باہر ملک میں گئے ہوئے، وہ پرانی مائیں تھیں جنہوں نے تربیت ایسی کی تھی ان بچوں کی کہ آج وہ عیش کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، آپ دونوں آپ ہی سے شروع کرتے ہیں اور پھر شازیہ آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجئے. آپ نے جس طرح خواتین کی پہلے بات بتائی، تو پہلے تو ماحول بھی بہت اچھا تھا. پہلے ابا بھی یا ہسبینڈ بھی 4 دفعہ گھر سے باہر نہیں جاتے تھے، راتوں کو لیٹ نہیں آتے تھے، ان کا ایک ٹائم ہوتا تھا، گھر میں توجہ دیتے تھے، بیوی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. اگر غصہ بھی کرتے تھے، ایک دفعہ جھڑک دیتے تھے تو پھر اسے میک اپ بھی کرتے تھے. اب کی طرح نہیں کہ ایک جو ٹرین چلی آ رہی ہے وہ چلی آ رہی ہے، گھر کا نظام خراب ہے، ابا کا کچھ پتہ نہیں ہے کب لوٹیں گے کب نہیں لوٹیں گے. بیگم اپنے آپ پہ توجہ اس لیے دیتی ہے کیونکہ میاں تو کبھی تعریف کرتے نہیں ہے. پہلے کے ابوؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، گو کہ ہم مردوں پہ ایک الگ شو کریں گے، لیکن پہلے کے ابو اتنی اپنی بیگم کی تعریف کرتے تھے مہمانوں کے سامنے، اور باقی ہماری بیگمیں یہ سب کرتی ہیں، یہ یوں کرتی ہیں، یہ ایسے ہے، یہ بچوں کی بڑی ہمارا گھر ان کے دم سے ہے. اب تو یہ جملے سننے میں ہی نہیں آتے ہیں نا. کیا ہو بات یہ بھی تو ہے، دو طرفہ چلتا ہے نا بات معاملہ. سنیں، وہ بات آپ نے صحیح کری، لیکن جو آج کل جو دیکھا جا رہا ہے وہ زیادہ تر جو مرد کے اوپر پریشر ہے، جو مہنگائی ہے. دیکھیں بات کو پھر وہی ہے کہ وہ پہلے کے جو مرد تھے وہ سادہ تھے، گھر میں خرچے اتنے نہیں تھے، جو لا کے دے دیا بھائی صبر شکر کے ساتھ بن گیا. اب اس کی سیلری بھی نہیں بڑھ رہی ہے، اوپر سے پریشر ہے اس کے اوپر کہ بھائی گھر کے سارے معاملات آپ کو جو ایکسٹرا ہیں وہ بھی کرنے ہیں، تو وہ چڑچڑا ہو گیا ہے. اب پورا نہیں ہو رہا ہے. پہلے جو تھا اس میں برکت تھی، اس پیسے میں 8 بچے 6 بچے، گھر، ہر چیز جو ہوتی تھی پوری ہو جاتی تھی. بہنیں بھی آتی تھیں، ان کے لیے بھی پکڑا ہوتا تھا. پہلے تو بڑی مہمان نوازی تھی، اب تو ختم ہو گئی نا. اب تو کوئی آتا ہی نہیں، اب تو مہینوں میں ملاقات ہوتی ہے شادی میں. فون کر کے آنا، اب فون پہ کر کے آنا بھائی، اب ورنہ شادی میں مل اور لیں اس گے. میں بھی کہتے ہیں ہم باہر ہیں. تو یہی چیز آج ہی نکلے ہیں. آج ہی نکلے. تو یہ چیز بھی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ باتیں اب سننے کو نہیں مل رہی، تو وہ ڈپریشن میں آ چکا ہے. اچھا میں اس میں شازیہ آپ سے یہ بات کو obviously آپ کنٹینیو بھی کریں گی، لیکن آپ دیکھیے آپ نے بھی وہ گروپ دیکھتی ہوں گی، میں بھی یوزلی دیکھتی ہوں. آج کل اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنی بیویوں سے شکایت ہے، اور ہر دوسرے آدمی کا معذرت کے ساتھ بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کوئی افیئر ہے. اور اگر نہیں بھی ہے، انفیکٹ اچھا اگر افیئر نہیں بھی ہے تو ان کی والی بات میں کنٹینیو کروں گی کہ ایک تو مجھے سراسر اختلاف ہے کہ جی آج کی مائیں اچھی تربیت نہیں کر رہی، یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. پہلے کی عورتیں بہت جنتی تھیں، بہت اچھی بات تھی، لیکن آج کی ماں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی ہے. ہم بھی اگر کام بھی کر رہے ہیں، گھر بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی پال رہے ہیں، سارا کریڈٹ مطلب صرف پہلے 20 سال یا 25 سال پہلے کی ماؤں کو آپ صرف نہیں دے سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پہلے آپ نے 8-8 بچے پال لیے. ابھی کے جو 2 بچے ہیں وہ 8 بچوں کے برابر ہی ہیں.
ہر دور کے حساب سے ہر دور کے حساب سے چیزیں ہیں. آپ پہلے 8 یا 10 بچوں کو, اگر مجھے یاد ہے کازنس بھی بیٹھے ہوتے تھے تو مینیج ہو جاتا تھا. ابھی آپ کے اپنے 2 بچے, اب چاہے آپ ان کو فون دیں یا کچھ اور کریں, وہ آپ کی مجبوری ہے. رہی بات ہسبینڈ کی, کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں, اچھی بیوی ہر شوہر کو ہر دور میں وہی لگتی ہوگی یا لگتی رہے گی جو بالکل چپ رہے, جو کسی بات پہ وہ نہیں کرے. آج کی عورت کو اگر اویئرنیس آ گئی ہے, وہ غلط نہیں ہے. اگر وہ اپنے اوپر ٹائم دے رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو, جس کا ایک انٹرسٹ کسی اور میں ہے یا ایکسٹرا میرٹل, اس کو یہ پارٹ بھی تو پلے کرنا ہے. پہلے کی عورت 8 بچے پال رہی تھی, گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ اس کا ہسبینڈ ہے, گھر جائے گا اور گھر سے ویسی واپس آئے گا آفس سے, لوئل ہوگا, ٹھیک ہے, دوستوں میں بیٹھے گا. اب بھی تو مرد کی سیٹرڈے نائٹس بھی باہر ہیں, فرینڈس کے ساتھ الگ ہے, سوشل گیدرنگ الگ ہے, گھر پہ ہے تو فون پہ. تو ٹینشن صرف کمانے کی نہیں ہے, آپ کے مائنڈ ڈائیورژن کے لیے آپ نے بہت سارے سائڈ ویز ڈھونڈے ہوئے. تو اس عورت کو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. اس محنت میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ماں کا رول, اس نے موبائل دے دیا. بھی ہے, ہماری امیوں کو یہ والی ٹینشن نہیں تھی کہ اسکول جانا ہے اور اسکول سے یہ مسئلہ آیا ہے, اب اس کو سالو کرنا ہے, اب یہ مسئلہ ہے, اب اس کو آج آپ نے بلو ڈے کرنا ہے, آج آپ نے انک ڈے کرنا ہے, آج لاسٹ ڈے میں آپ کو لاسٹ مومنٹ پہ یہ کرنا ہے, یہ ٹیسٹ ہوں گے, یہ آپ کی میٹنگ ہے, یہ آپ کا آن لائن ہے. آپ آج کی ماں مطلب ادھر بات کریے, ادھر شو کریے, ادھر یہ کریے, آپ ہر وقت ایکٹیو ہیں. آپ کا دماغ کبھی بھی نہیں سو رہا ہے, آپ نے گھر کی چیزیں بھی مینیج کرنی ہے. آپ کا ہسبینڈ آپ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آج کے دور کی اگر عورت ہے تو وہ بل بھی پے کرا دے گی, آن لائن کرنا ہے, کرنا کیا ہے, گروسری بھی کر لے گی, ساری چیزیں پلمبر سے لے کے آپ مینیج کر لیں. پہلے وقت کی عورت کو یہ ساری ٹینشنس نہیں تھی, گھر میں گوشت لانے سے لے کے سبزی لانے سے لے کے سب مرد کے کام تھے. عورتیں اس طرح سے باہر نہیں نکل رہی ہوتی. آج آپ نے اپنی گھر کی عورت کو کر بھی تو ایسا دیا ہے کہ پھر وہ بولے ہاں میکے کے پاس ہی ٹیلر ہو, یا میکے کے پاس, کیونکہ میکے والے کر رہے ہوتے ہیں, سسرال والے تو نہیں اتنا فیور کرتے نا. آپ کا جو اصل دکھ ہوتا ہے, بھائی اٹھا لے گا, کوئی اٹھا لے گا, کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا, مجبوراً آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے. یہ عورت کی کہیں نہ کہیں مجبوری ہے. اگر آپ کا سسرال والے ہسبینڈ کر رہے ہیں, امی کے گھر, ہاں امی کے گھر ہی اینڈ آف دا ڈے آپ کہتے ہیں کہ بچے امی کے گھر میں, یا تو آپ کے ان لاز بہت اچھے ہو, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا آج کل کے دور میں ریئر ہو گیا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ عورت کے پاس زبان آ گئی, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹائم نہیں ہے. میکا ہے وہ بھی کسی کا سسرال ہے, تو جب وہ میکا بن کے چیزیں کر سکتا ہے تو سسرال بن کے بھی کر سکتا ہے. جی میں نے آپ کو شروع میں بولا کہ یہ غیرت, مرد کے اندر غیرت ہونی چاہیے, وہ چیز بھی کم ہوتی جا رہی ہے. جو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ہر چیز میں آگے کر رہا ہے, ناشتہ بھی لے رہا ہے تو بول رہا ہے بیگم آپ اتر کے لے لو, ایسا ہے. روٹی کی لائن میں بھی وہ بائک پہ بیٹھا ہوا ہے تو لیڈیز کو بول رہا ہے روٹی لے لو. تو یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں. مرد 1000 ٹوکری لے کے پہلے جاتے تھے اور بڑا اہتمام سے لا کے دیتے تھے, بھائی مجھے بتاؤ میں کروں گا. تو اب جو ہے وہ لڑکے ایسے ہو گئے کہ وہ جب تک 2 لاکھ روپے تنخواہ نہیں ہو لڑکی کی, تو جب تک اس کا اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہوتا معذرت کے ساتھ, تو وہ اب ڈیپینڈ کر رہے ہیں عورت کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں یار کوئی جاب والی ہو, جس کا پینل ہو, جس کا میڈیکل فری ہو, تو وہ خود ہی بول رہے ہیں ہاں بیل مجھے مار. تو جب وہ آ جاتی ہے بیل اور پھر وہ ٹکر مارتی ہے تو بولتے ہیں یار یہ کیا ہوا. تو یہ چیز کاؤنٹ ہوتی ہے نا. یہ کیا بات ہے کہ آدمیوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے آرگیومنٹ ہو رہا ہے یا بدتمیزی ہو رہی ہے, جبکہ ان کی بات کا اگر آپ جواب دے رہے ہوں, یہ ہر کسی میں کہ جیسے آپ جواب دینے لگیں گے نا اور ریزننگ کریٹ کریں گے, وہاں وہ بولیں گے کہ یہ تو زبان چلا رہی ہے, چاہے لاجیکل بھی ہو, چاہے دھیمی آواز بھی بتا رہی ہے نا, اپنی سوچ کی اپنی صفائی دے رہی ہے, تو وہ کیوں نہیں ایکسیپٹ ہوتا آدمیوں سے. آدمی جو ہوتا ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں باہر بھی سن کے آ رہا ہوں سب کی. ایک مثال ہے, وہ کہیں جاب کر رہا ہے یا دکان پہ, تو وہاں بھی اس کو لوگ, اس کے کلائنٹ, اس کے, آپ سمجھ رہے ہیں, تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں میری چلے. کیونکہ جب وہ گھر میں آتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ بچے بھی میری سنیں, بیٹا پانی لاؤ, بیٹا شوز وہاں رکھو, وہ نہیں سن رہا. بادشاہ والا ایک رول میں آ جاتا ہے. بادشاہ نہیں, مطلب ایک رسپیکٹ بڑوں کی. میرے والد جب پہلے آتے تھے گھر میں تو ہم ٹی وی کی آواز بھی سلو کر دیتے تھے. پہلے تو بڑا سارے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ میل انٹر ہوا ہے. یہ ایک ہیڈ آف دا فیملی, ہیڈ آف دا فیملی, یہ آپ اس کو ایگری کریں کہ وہ جب آتا ہے تو اب وہ عزت نہیں مل رہی اس کو گھستے کے ساتھ ہی نہ کوئی پانی کا پوچھ, آپ کہاں تھے, کیوں دے رہے ہو گئی, آپ کو نہیں پتا بچے کب سے تیار ہیں, میں کب سے کال کر رہی ہوں آپ کال نہیں اٹھا رہے, بچے ویٹ کر رہے ہیں, بچوں کے منہ بن گئے, وہ کب جان. وہ سن تو لو بھائی کہ میں راستے میں تھا, ٹریفک تھا, میں تھک گیا, میری بائک خراب ہو گئی یا پنچر ہو, کچھ نہیں پوچھنا, نہ پانی, نہ کوئی بیگ لے رہا ہے, نہ اس کا ہیلمٹ لے رہا ہے.
تو وہ پھر تھوڑا ہاں، صحیح ہائپر ہو بات، جاتا یہ ہے بات کہ یار سیلف ریسپیکٹ کا ایک لیول بہت کم ہو کم ہو گیا ہے، اب کم ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ ارے میری پہلے ویسے آپ کی بات صحیح ہے، ابو گھر آنے سب سے خاموشی کا ٹائم وہی ہوتا خاموشی تھا، کا ٹائم یا ان کے آنے پہ جو کھانے کی تیاری ہو رہی ہے اور کھانا لگنا ہے وہ اور ایک اہتمام ہوتا تھا نا کہ اب وہ ٹاول آپ نے صحیح جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اماں نے یا اماں نے رکھا، بچوں نے وہ شوز، وہ ساری چیزیں ابو ہوتی آئے تھی. تب کہ شور نہیں کرنا. مائیں عزت معذرت کے ساتھ مائیں عزت کرواتی تھی ٹرو کہ بھائی آپ کے فادر ہیں، بری بات تم نے کیوں نہیں دیا، بابا کو پوچھا، ابو آگے چپ ہو جا، اجازت لے کے ایک جانا ہے. خوف، حالانکہ ابو نے مارا نہیں یا ڈانٹا نہیں، لیکن وہ آ کے جو ہے بولتی تھی آواز سلو کرو، بابا بیٹھے. اب نہیں ہے ایسا، وہ بولتی ہیں بابا تو دوست ہے، بابا فرینڈ ہے، بابا نے کر دیا تھا، وہ ابے تبے چل رہی ہے، ارے تم وہاں گئے تھے، ارے تم یہ، ارے یار، بیگم یار کہہ رہی ہے. ابے بھائی یار کے میننگز پتہ ہیں اچھا کیا ہو ایک گیا بات بتائیں، پہلے نا ہر چیز کی ایک جورسڈکشن بھی تھی، یعنی گھر میں عورت کی جورسڈکشن ہے اور وہ وہاں کی باقی ملکہ ہے، ٹھیک ہے، آدمی کی اپنی جورسڈکشن ہے. ایک اور چیز بھی تو ہے نا شازیہ، کہ اب آدمی بھی ہر چیز میں انوالو ہو گیا ہے، مطلب جو اس کی جورسڈکشن ہے نا عورت کی، وہاں پر بھی انوالو ہو گیا ہے کہ کھانا یوں تو فلانی، چلو مشورہ بالکل دیا جائے، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن اب ہر چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو عورتوں کے بھی کام ہے نا، یا عورت کو جو کام خود کر لینا چاہیے، کہ آپ کہتے ہیں یہ کرنے دیجئے، یہ آپ کر لیجئے، بیلنس ہر جگہ سے آؤٹ ہوا ہے. صرف عورت کا بیلنس آپ نہیں کہہ مرد کے سکتے. بول رہی ہے، مرد ہر معاملے میں، جو گھریلو معاملہ بھی ہے. میں نے ایسی بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے نوسے جو فون کر کے کہہ رہی تھی اچھا وہ کیا ہوا آفس میں، اچھا وہ سلسلہ، وہ صاحب آئے تھے، اچھا انہوں نے چھٹی کی. میں کہتی ہوں پھر آفس ہی چلی جایا کرو، مطلب اس کی آفس کی ٹینشن لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے وہ اگر گھر کے آگے پوچھتا ہے کہ یہ صحیح ہے، وہ تو سمجھ آتا ہے، وہ تو گھر میں بیٹھا. اچھا اس پوائنٹ کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اپنی ایک آپ نے لمٹ مینٹین کرنی ہے، کیونکہ ایسی بھی خواتین ہیں جو اپنے ہسبینڈ کے کولیگز کے ساتھ ان کی بات چیت ہے اور وہی آپ نے کہا کہ خبر رکھتے ہیں، چیک رکھنا ہے، آپ نے ڈبل چیک ہے کہ اچھا میں نے تو فون کیا تھا آپ تو نہیں تھے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اچھی بیوی کی کیا ڈیفینیشن ہے. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور اچھی بیوی کی ڈیفینیشن یا اچھی بیوی کی تعریف کیا ہے وہ آج آپ ہمیں بتائیں گے اور ہم بھی یہاں پر چیزیں ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اچھی بیوی ورکنگ ویمن جب ہوتی ہیں تو ان کو خاص طور پہ اچھی بیوی نہ ہونے کا یا اچھی بیوی ہے یا نہیں اس کا کوسچن مارک ان کی زندگی میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ کام باہر کر رہی ہوتی ہیں، گھر میں ان کی اٹینشن اس طرح سے ہے یا نہیں، پھر گھر میں جو ہے وہ شامی کباب سل پہ پس رہے ہیں اس کے یا نہیں پس رہے ہیں، اور باقی بھی جو چیزیں وہ ہو رہی ہیں یا نہیں، اور اگر تھوڑی بہت بھی اوپر، کیونکہ اگر اس کو انسٹنٹ کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے بیکاز شی ہیز ٹو ڈو لاٹ آف تھنگس، تو پھر اس پہ بھی سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا اس کا کام کرنا، اس کا گھر میں کنٹریبیوٹ کرنا وہ سب بے معنی ہے؟ اگر گول روٹی نہیں بن سکتی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی کام نہیں کر رہا یا کام کر رہا ہے اٹ شوڈ بی بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. ٹھیک ہے باقی کے جو لوگ ہیں ان کو ایک تو ڈیسائیڈ یا جج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ 12 بجے رات کو کام کر کے آ رہی ہے یا وہ دوپہر میں آ رہی ہے، یا ایون اگر وہ عورت گھر میں بھی اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی تمہاری بیوی پڑی سو رہی تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی، اس نے آپ کے گھر کا کھانا نہیں پکانا. اگر اس کا ہسبینڈ از اوکے ود دس تو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ورکنگ وومن ہے اس پہ ڈبل ذمہ داری ہے اور وہ زیادہ ایفیشینٹلی چیزیں کر رہی ہوتی ہے، اس کو بہت کم ٹائم میں اپنی مینجمنٹ دیکھنی پڑتی ہے. بٹ یس لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا تم تو یہ نہیں پکاتی ہوگی یا تم تو سل پہ کوفتے نہیں یا کباب نہیں، یہ سب نہیں ہو رہا تھا. اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے، جو لوگ گھر پہ ہوتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ضرور ہے کہ جو عورت کام کر رہی ہوتی ہے اس کا گھر اتنا پراپر، اتنا اچھا اس طرح نہیں چل رہا ہوتا ہے، یا کیونکہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جی تنخواہ آ رہی ہے نا گھر میں تو میاں کو کچھ برا نہیں لگتا، یا جو ایکسٹرا وہ ہو رہی ہے آپ کی ہوٹلنگ ہو رہی ہے یا چیزیں تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ وہ تو بیوی کی بھی کمائی ہے نا، ہمارا میاں نہیں ایسا کرتا ہے ہماری بیوی. تو یہ چیزیں ہم ایز اے سوسائٹی جج کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بہت ٹائم لگے گا ہمیں پروف کرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کچھ کہیں گے؟ ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑتی ہے ہمیں. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ
پہلے دور میں جب کوئی لڑکی جاب کرتی تھی تو وہ اس کو بہت فاسٹ سمجھا جاتا, اس کے رشتے نہیں آتے تھے, کہتے تھے بھائی ہمارے گھر میں تو نہیں چلے گی, یہ بہت تیز ہے. اب الٹا ہو گیا, اب بالکل ایسا ہو گیا انڈے کو ایسے دبے میں پلٹ دیا. اب جو ہے جو جاب کر رہی ہوتی ہے سب سے پہلے اسی کے رشتے آ رہے ہوتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ جاب کر رہی ہے یا نہیں. تو صحیح ہے. میں نے جو بچپن گزارا ہے اس کراچی میں اپنے گھر میں, جو میں نے ماحول دیکھا وہ یہی دیکھا تھا کہ جب پہلے رشتوں کی بات ہوتی تھی تو وہ جو جاب کرنے والی گھر سے باہر نکلتی اس کو بہت ایڈوانس سمجھا جاتا تھا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گی. لیکن اب الٹ ہو گیا, اب وہ جہاں جا رہی ہے بھائی کہاں ہوتی ہے, بینک میں ہوتی ہے, کون سے بینک میں, بہترین, یہ میرا بیٹا ہے, یہ فلاں دماغ ہے, وہ آگے پیش ہو رہی ہیں, وہ اب وہ پسند کر رہی ہوتی ہے. وہ اس لیول پہ آ گئی کہ وہ دیکھ رہی ہوتی نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کے اسٹائل, تو بولتے ہیں بھائی اب وہ بس ہم لوگ پہلے کر رہے ہوتے تھے, اب لڑکی پسند کر رہی ہوتی ہے. تو اب یہ بڑے معاملات ہو گئے کہ یار اب یہ کون سا دور آ گیا کہ لڑکا سامنے پیش ہو رہا ہے کہ بھائی دیکھ لو نیہا ہے, لیکن محفلوں میں وہ بھی اس کا بھی بہت زیادہ رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ اس لیول پہ ہوتی ہے کہ وہ بولتی ہے نہیں بھائی میں معذرت سوری مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ہاں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے ہم لوگ جو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ بھائی بال بڑے ہوں لڑکی کے, گھر میں پکانا جانتی ہے, 2-3 سوال ہوتے تھے موٹے موٹے پہلے کہ بھائی کھانے میں کیا جانتی ہے, بھائی یہ اسی نے بنایا, جو ٹرے لائی ہے نا یہ اسی نے بنایا. تو اب نہیں ہوتا وہ, اب تو بس کولڈ ڈرنک رکھی, بسکٹ منگائے, بھائی یہ لڑکی ہے آپ دیکھ لیں, کھانا وانا تو باہر سے ہی چلتا ہے. اب وہ بات نہیں ہے کہ بھئی کوفتے پسند ہے یا کچھ چیز. یہ بتائیں نا مجھے کہ شادی ایڈوانٹیج تو مل رہا ہے نا مرد کو, یہ ضروری ہے کہ اس کو کوفتے پسندے بنانے آنے چاہیے. ہاں یہ چیز مین پوائنٹ, مردوں کا جو دل جیتا جاتا ہے نا جو وہ میدے کے ذریعے, لیکن اب تو کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے, اب نہیں ہے, اب وہ مرد نہیں رہے نا, اب تو مرد خود ہی باہر لے جاتا ہے, بولتا ہے چلو آج باہر کھانے چلیں, کیونکہ وہ پہلے باہر کی ہوا نہیں تھی, مرد گھر میں ہی بنواتا تھا ہر چیز. بھائی یہ قیمہ آ گیا, یہ کو ابو آپ کے بھی ہم نے بھی وہ وقت دیکھا ہے کہ بھئی یہ میری بہن آ رہی ہے آج کوفتے کباب بنیں گے, وہ کباب بن رہے ہیں بھئی 30-35 کباب بن رہے ہیں. اب نہیں ہے, اب تو افطاری بھی بولتی ہیں کہ بھئی 27ویں روزے کو بریانی پکڑ لینا باہر سے اور محلے میں بانٹ دینا. وہ ایک پلیٹ لاتا ہے اور سب کو بانٹ کے فارغ, نہ ٹرے, نہ فروٹ چاٹ, نہ چھولے, نہ امرتی, نہ کوئی رول, گھر میں کچھ نہیں بن رہا ہوتا. وہ بولتی ہے باہر سے پکڑیں بریانی, سب کی بیلے بجائیں, فارمیلٹی میجورٹی نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ جب تک رمضان سے پہلے تیاری نہیں ہوتی ہے آپ کی, اس کے اندر ساسیں کروا لیتی ہیں کہ بیٹا آج بنوانا ہے یا کرنا ہے. اکیلے میں جن کا راج ہے نا, جو 2 بیڈ لانچ میں رہ رہی ہیں فلیٹ میں اکیلے, وہ پھر اپنی مرضی چلاتی ہیں, بولتی ہے بھائی یہ ہے. اور جو جوائنٹ فیملی ہے اس کے اندر تو پھر ٹرے بنتی ہے کہ بھئی یہ اس طرح جائے گا یا اس کے یہاں سے کیا آیا تھا, ہمیں کیا بھیجنا ہے. تو وہ ایک چیزیں لگی ہوتی ہیں لیڈیز کے آپس میں, لیکن اب یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. مارکیٹ بنی بنائی چیز لاؤ اور دے دو, اس پہ زیادہ محنت, کیونکہ اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ اب تو پیاز بھی لال ہوئی بھی مل رہی ہے مارکیٹ سے پیکٹس میں. تو کیا حرج ہے اگر لال ہوئی بھی پیاز مل رہی ہے, انٹل اینلیس آپ کھانا اچھا پکا رہے ہیں. گھر میں جو خوشبوئیں اٹھتی تھیں, اچھا شادی کیوں کرتے ہیں, شادی کا انحصار لال پیاز پہ نہیں ہے. شادی جو ہے وہ نسل, دیکھیں میری بات سنیں, اصل عورت وہ ہے جو آپ کی نسل کو پروان چڑھائے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب بیگ اچھا ہے یا بال اچھے ہیں یا خوبصورت ہیں وہ تو بھائی دیکھنے میں ہیں, لیکن اصل مقصد کیا ہے شادی کا کہ جو آپ کی نسل ہے, جو آپ کے بچے ہیں, جو آپ کی اولاد ہے, اس کی تربیت اس پہ جاتی ہے کہ وہ کس گھرانے سے آپ لا رہے ہیں. دونوں پہ جاتی ہے. لیکن زیادہ تر وہ باہر جو ایسی بات ہے صبح جاتا ہے شام میں آتا ہے, تو وہ تھوڑا بہت کر سکتا ہے کہ اس پہ ہیڈنگ دے دی, بھائی والد آ گئے اپنا روب دکھا دیا کہ بھئی ابو سے شکایت ہوئی اس نے یہ کیا ہے, تو وہ تھوڑا سا اس میں نمک ڈالتے ہیں. مین جو آٹا گوندتی ہے نا عورت اولاد کا جو تربیت ہوتی ہے, وہ تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے نا کہ آٹا کیسا گوندے گا. ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. شادی کے فوراً بعد یا شادی کے وقت تو پتہ چل نہیں سکتا. مجھے لگتا ہے نصرت کے چاہے انسٹنٹ پیاز ہے چاہے ادرک لہسن ہے, اس سے کسی شادی کے چلنے کا یا اچھی بیوی ہونے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کریں کہ اس نے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی یا اس کو اسلامک یا مورل یا ایتھیکل ویلیوز نہیں سکھائی ہیں, بہت ایک ماڈرن بھی آپ لڑکی سے اگر بات کریں تو اس نے سارے کلمے سکھائے ہوئے ہوتے ہیں, نماز سکھا دی ہوتی ہے, آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ اگر وہ پیاز لال کر رہی ہے تو وہ مطلب وہ تربیت نہیں کر سکتی, یا میاں بیوی بہت اچھا ریلیشن شپ میں نہیں ہے. بات یہ کہ اگر وہ ٹائم بچا کے, ہو سکتا ہے وہ اپنی عبادت کر رہی ہو, اور میں تو ایسی بہت فیملیز کو جانتی ہوں جو رمضان میں, مطلب یہ والی اگزامپل ہے کہ میں آپ یا ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو اکیلے رہتے ہیں اور بہت شوق سے افطار بناتے ہیں, بنواتے ہیں, بانٹتے ہیں. تو
ये सिलसिला और हो गया इफ्तार के होगा अलावा भी घर में जब कोई खाना, ऐसी चीज बनती है तो आप बांटते खुद हैं। बनाते। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी खवातीन इसी डगर पे निकली हुई हैं और बाहर से ही खाने आ रहे हैं और होटलिंग हो रही है, ऐसा नहीं अच्छा, और है। एक और चीज भी है ना, मुझे लगता है कि चले बीवी का या औरत का एक कॉन्सेप्ट और चीजें हैं, बहुत सी खवातीनें, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं अब जिनको शौक ही नहीं है खाना पकाने का। बिल्कुल। तो क्या अगर उसको शौक ही नहीं है, वो भी तो इंसान है ना, हो सकता है उसको नहीं हो शौक, तो क्या वो किसी आप भी तरह उसको से अच्छी नहीं स्केल है? पे कैसे रखेंगे? हाँ, फिर आप अगर वो इसे कैसे बैंक में जज जॉब करेंगे? कर रही है और आप उसको सिलेक्ट भी कर रहे हैं, ये है कि वो तो मेंटली तौर पे तैयार होगा ना, उसको पता है कि जॉब करती है ये। एक बात है, वो शादी ही इसी वजह से कर रहा है कि पैसे आएंगे। अच्छा, एक उसकी कॉल- बुराई जो है वो पैसे छुपा देगी, उसकी बुराई। हाँ, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं शाहजहां पहाड़ों से। हाँ जी, शाहजहां साहब बताइए, क्या कहना चाहते हैं? जी मुझे बड़ी खुशी हुई है, तो यकीन करें मुझे इतनी खुशी है ना, पता नहीं। बड़ी मुश्किल से आवाज आ रही है, बहुत बहुत शोर है। इन्होंने अपना टीवी ऑन किया हुआ है। शायद आप टीवी से सुन रहे थे, आवाज नहीं आ रही हमें, बहुत शोर आया है, तो आप दोबारा हमें कॉल कर लीजिए जी। क्या खाना? कि अगर कोई खाना जानती ही हाँ, नहीं नहीं जानती। बनाना ना उसने, हाँ, वो जॉब करती हैं जॉब करती है नहीं करती, बस उससे देखो, क्या- अच्छी बीवी क्यों नहीं है? जो देखिए, दीन बात की ये आप है। बात कर रहे हैं, तो दीन में तो ऐसा है ही नहीं ना कि ये सारी चीजें जुज है जो आपको देखने। देखें, बात ये है कि एक तरबियत होती है हर बेटी की। माँ ये चाहती है कि पहले जो तरबियत होती थी कि वे सिलाई भी सीखो, हमने तो यही देखा है भाई, खाने में भी हाथ बटाओ, और ये चीज़ें सारी बुनियादी उसको दी जाती नहीं कि पता नहीं कैसा ससुराल मिले। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका नसीब लोग दुआएं क्यों देते थे कि भाई अल्लाह नसीब अच्छे करे, तो हमें नहीं पता हमारी बच्ची कहाँ जाएगी। तो हमें उसको जो तरबियत करनी है वो हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। क्या पता भाई महलों की जो है वो छोटे घरों में गई हैं, छोटे घरों की महलों में चली गई, अच्छा बुरा वक्त आते भी देर आते नहीं लगती, अल्लाह ना तो करे। ये नहीं कि हम उसको इतना ही ऐशो आराम दे दें कि बगैर एसी के वो सो नहीं पा रही। एक मिसाल है, तो उसको दोनों चीज़ों में बच्ची को हमें समझाना है, ये हमारी तरबियत है। माँ ये नहीं कि बस तुम्हें ऊपर ही रहना है, तुम्हें एक्स्ट्रा आना है, तुम क्यों करोगी, उसको करने दो, मासी करेंगी, तुम छोड़ दो, ये बेटा तुम्हारा इधर आ काम ही जाओ, नहीं है। बेटा आपको चक्कर। इतना मम्मी डैडी ना बनाओ कि कल को अल्लाह ना करे अगर उस पर ओले पड़ जाएं तो वो बिल्कुल ही लागर होके पड़ जाए कि भाई ये क्या हुआ, अम्मी के पास ही भागती भी जाए वो। तो थोड़ा सख्त ट्रेनिंग भी होती है जो हमारी माओ ने दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी बहनें जो भी भाभियाँ हैं वो एडजस्ट कर रही हैं, क्योंकि उनको सख्त हालात भी दिखाएं कि भाई पतीला भी मांझना सीखो, हाथ नाजुक नहीं रखो, इसको भी ऐसे करते हैं, खड़ी हो यहाँ। तो ये बिल्कुल ही उसको अलग रखना तो एक जिम्मेदारी मैं नहीं समझता कि बेगम जो है ना वो किचन में ही अच्छी लगती हैं। एक मिसाल है, एक खूबसूरती जो औरत की है ना वो वही है किचन में ही है। आवाज लगा भाई क्या बनाए, भाई आज मैंने आपके अच्छा, लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज को कनेक्ट नहीं कर सकते हाँ, अच्छी मुझे बीवी होने भी के लगता साथ। है। ये एक मखसूस मर्द, ये एक मखसूस तबके, ये एक मखसूस परसेंटेज का हो सकता है कि बेगम किचन में क्या है। बहुत सारे, मैं इस बात देखिए, के इस पे बिल्कुल तो एक खिलाफ वीडियो नहीं हूँ, वायरल हुई है कि हाँ, कि बेगम जो औरत है काम वो ना किचन कर रही से हो, आती है और हाँ, उनमें लहसुन प्याज की स्मेल आ रही होती है। तो आदमियों को बहुत बुरा लगता है। इस पे तो बाकायदा वो एक पूरा हाँ। अच्छा, बयान जारी हुआ है। आप काम करें, काम औरत को करना आना चाहिए, इस पे तो मुझे कोई एतराज या इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात को कनेक्ट करना कि बेगम अगर किचन में नहीं खड़ी है तो वो अच्छी बेगम नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। ये आप या किसी किचन तरह में से खड़ी नहीं कह अच्छी लगती है, सकते। ये या भी नहीं किचन कह में ही खड़ी अच्छी लगती है कि बारीक कीमे के कोफ्ते बने या ऐसे भी सिलते आदमी बने। हैं जो कहते हैं हर वक्त किचन में खड़ी रहती है, बाहर निकल के औरतों को किचन में ही मिलना रहने मिलाना आती नहीं है, असल में सोशलाइजिंग मेरा नहीं है। मकसद ये है कि जो औलाद को जो निवाले दिए जाते हैं ना वो असर करते हैं, पता है आपको। ये जो बाहर के खाने हैं ना, औलाद जो नाफरमान और जो बददिमाग हो रही है ना, ये भी आप पूछिएगा। पहले की माएँ जो दुरूद शरीफ और सूरह फातिहा पढ़ के और सर ढांक के, इसमें बड़ा असर होता है उन निवालों में। एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मुसलमान किया। अपनी माँ के पास आए, कहने लगे अम्मा आज मेरे हाथों इतने लोग मुसलमान। मुस्कुराई, कह रही हैं इसमें तेरी कोई खूबी नहीं है। कह रहा क्यों? कह रहा है मैंने कभी बगैर वजू तुझे दूध नहीं पिलाया और कभी बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेरे मुंह में निवाला नहीं डाला। तो ये माओं की तरबियत है। नहीं, इसमें तो खैर अब भी ऐसी औरतें हैं। अब बाहर किस तरह पक रहा है, किचन में क्या हो रहा भी है और बिस्मिल्लाह तो अभी भी पढ़ रही होती है। बहुत कम। एक नहीं मिसाल नहीं, है आप कि कुछ कैसे लोग कर हैं जो- सकते हैं, बहुत कम, मैं ये बात कम नहीं है। हो मैं एक सकती। मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो बाहर के खाने होते हैं ना, जो हमें नहीं पता कि वो कौन बना रहा है, वो हम बावजूद बाहर के खानों को अब तो मुंह में गुटखा encourage ही नहीं उसके कर वो रहे हैं, बगैर अच्छा, बिस्मिल्लाह पढ़े मुर्गी पे छुरी फेर रहा है वो। ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और अच्छी बीवी की डेफिनेशन या अच्छी बीवी की तारीफ़ क्या है वो आज आप हमें बताएंगे और हम भी यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी बीवी वर्किंग विमेन जब होती हैं तो उनको ख़ास तौर पे अच्छी बीवी ना होने का या अच्छी बीवी है या नहीं उसका क्वेश्चन मार्क उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा होता है, क्योंकि जब वो काम बाहर कर रही होती हैं, घर में उनकी अटेंशन उस तरह से है या नहीं, फिर घर में जो है वो शामी कबाब सिल पे पिस रहे हैं उसके या नहीं पिस रहे हैं, और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं या नहीं, और अगर थोड़ी बहुत भी ऊपर, क्योंकि अगर उसको इंस्टेंट काम करने की आदत हो जाती है बिकॉज शी हैज़ टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, तो फिर उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो क्या उसका काम करना, उसका घर में कंट्रीब्यूट करना, वो सब बेमानी है? मुझे अगर गोल रोटी नहीं बन सकती मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा या काम कर रहा है, इट शुड बी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, बाकी के जो लोग हैं उनको एक दो डिसाइड या जज नहीं करना चाहिए कि वो 12 बजे रात को काम करके आ रही है या वो दोपहर में आ रही है, या इवन अगर वो औरत घर में भी और आप कह रहे हैं भाई तुम्हारी बीवी पड़ी सो रही थी, तो आपने क्या करना है? वो सो रही थी या जाग रही थी, उसने आपके घर का खाना नहीं पकाना। अगर उसका हस्बैंड इज ओके विद दिस तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वर्किंग वुमेन है उस पर डबल जिम्मेदारी है और वो ज़्यादा एफिशिएंटली चीज़ें कर रही होती है, उसको बहुत कम टाइम में अपनी मैनेजमेंट देखनी पड़ती है। बट येस, लोगों के जहन में ये होता है कि अच्छा तुम तो ये नहीं पकाती होगी, या तुम तो सिल पे कोफ्ते नहीं या कबाब नहीं, ये सब नहीं हो रहा था। इसके ऑपोजिट भी होता है, जो लोग घर पे होते हैं वो नहीं कर रहे होते। तो लेकिन लोगों के जहन में एक चीज़ ज़रूर है कि जो औरत काम कर रही होती है उसका घर इतना प्रॉपर, इतना अच्छा उस तरह नहीं चल रहा होता है, या क्योंकि एक ये भी होता है कि जी तनख्वाह आ रही है ना घर में तो मियाँ को कुछ बुरा नहीं लगता, या जो एक्स्ट्रा वो हो रही है आपकी होटलिंग हो रही है या चीज़ें, तो आप फ़ौरन कहते हैं कि वो तो बीवी की भी कमाई है ना, हमारा मियाँ नहीं ऐसा करता है हमारी बीवी। तो ये चीज़ें हम एज अ सोसाइटी जज कर रहे होते हैं। अभी बहुत टाइम लगेगा हमें, प्रूव करना पड़ता है। इसमें आप कुछ कहेंगे? एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती है हमें। देखें, बात दरअसल ये है कि पहले दौर में जब कोई लड़की जॉब करती थी तो वो उसको बहुत फास्ट समझा जाता, उसके रिश्ते नहीं आते थे, कहते थे भाई हमारे घर में तो नहीं चलेगी, ये बहुत तेज है। अब उल्टा हो गया, अब बिल्कुल ऐसा हो गया अंडे को ऐसे दबे हुए पलट दिया। अब जो है जो जॉब कर रही होती है सबसे पहले उसी के रिश्ते आ रहे होते हैं, पूछा जाता है कि जॉब कर रही है या नहीं। तो सही है। मैंने जो बचपन गुजारा है इस कराची में अपने घर में, जो मैंने माहौल देखा वो यही देखा था कि जब पहले रिश्तों की बात होती थी तो वो जो जॉब करने वाली घर से बाहर निकलती उसको बहुत एडवांस समझा जाता था कि भाई ये हमारे साथ नहीं चलेगी। लेकिन अब उलट हो गया, अब वो जहाँ जा रही है भाई कहाँ होती है? बैंक में होती है। कौन से बैंक में? बेहतरीन, ये मेरा बेटा है, ये फला है, दिमाग है, वो आगे पेश हो रही है। वो अब वो पसंद कर रही होती है, वो इस लेवल पे आ गई कि वो देख रही थी नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा उसके स्टाइल, तो बोलते हैं भाई अब वो बस हम लोग पहले कर रहे होते थे, अब लड़की पसंद कर रही होती है। तो अब ये बड़े मामला हो गए कि यार अब ये कौन सा दौर आ गया कि लड़का सामने पेश हो रहा है कि भाई देख लो अभी भी है, लेकिन महफिलों में वो भी उसका भी बहुत ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि वो उस लेवल पे होती है कि वो बोलती है नहीं भाई मैं माजरत सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा। Never settle for less. हाँ, तो ये चीजें जो हैं वो पहले हम लोग जो देख रहे होते थे कि भाई बाल बड़े हों लड़की के, घर में पकाना जानती है, 2-3 सवाल होते थे मोटे मोटे पहले कि भाई खाने में क्या जानती है, भाई इसी ने बनाया, जो ट्रे लाई है ना ये इसी ने बनाया। तो अब नहीं होता वो, अब तो बस कोल्ड ड्रिंक रखी, बिस्किट मंगाए, भाई ये लड़की है आप देख लें, खाना वाना तो बाहर से ही चलता है। अब वो बात नहीं है कि भाई कोफ्ते पसंद है या तो कुछ ये बताएं ना मुझे कि शादी तो एडवांटेज तो मिल रहा है ना मर्द को, ये जरूरी है कि उसको कोफ्ते पसंद है बनाने आने चाहिए। हाँ ये चीज मेन पॉइंट, मर्दों का जो दिल जीता जाता है ना जो वो मैदे के जरिए, लेकिन अब तो कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, अब नहीं है। अब वो मर्द नहीं रहे ना, अब तो मर्द खुद ही बाहर ले जाता है, बोलता है चलो आज बाहर खाने चले, क्योंकि वो पहले बाहर की हवा नहीं थी, मर्द घर में ही बनवाता था हर चीज। भाई ये कीमा आ गया, ये को अब्बू आपके भी हमने भी वो वक्त देखा है कि भाई ये मेरी बहन आ रही है आज कोफ्ते कबाब बनेंगे, वो कबाब बन रहे हैं भाई 30-35 कबाब बन रहे। अब नहीं है, अब तो अफ्तारी भी बोलती हैं कि भाई 27वें रोजे को बिरयानी पकड़ लेना बाहर से और मोहल्ले में बांट देना, वो एक प्लेट लाता है और सबको बांट के फारिग, ना ट्रे ना फ्रूट चाट ना छोले ना इमरती ना कोई रोल, घर में कुछ नहीं बन रहा होता। वो बोलती है बाहर से पकड़े बिरयानी, सबकी बैले बजाएं, फॉर्मेलिटी मेजॉरिटी नहीं, मुझे नहीं लगता कि जब तक रमजान से पहले तैयारी नहीं होती है उसके अंदर सासें करवा लेती हैं कि बेटा आज बनवाना है क्या करना है। अकेले में जो अकेले में जिनका राज है ना, जो 2 बेड लॉन्च में रह रही है फ्लैट में अकेले,
نہیں وہ پھر اپنی مرضی چلاتی ہے, بولتی ہے بھائی یہ ہے. اور جو جوائنٹ فیملی ہے اس کے اندر تو پھر ٹرے بنتی ہے کہ بھائی یہ اس طرح جائے گا یا اس کے یہاں سے کیا آیا تھا, ہمیں کیا بھیجنا ہے. تو وہ ایک چیزیں لگی ہوتی ہیں لیڈیز کے آپس میں, لیکن اب یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. مارکیٹ بنی بنائی چیز لاؤ اور دے دو, اس پہ زیادہ محنت, کیونکہ اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ اب تو پیاز بھی لال ہوئی بھی مل رہی ہے مارکیٹ سے پیکٹس میں. تو کیا ہے اگر لال ہوئی بھی پیاز مل رہی ہے اور انلیس آپ کھانا اچھا پکا رہے ہیں. گھر میں جو خوشبوئیں ہوتی تھی, اچھا شادی کیوں کرتے ہیں؟ شادی کا انحصار لال پیاز پہ نہیں ہے. شادی جو ہے وہ نسل, دیکھیں میری بات سنیں, اصل عورت وہ ہے جو آپ کی نسل کو پروان چڑھائے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب بیگ اچھا ہے یا بال اچھے ہیں یا خوبصورت ہیں وہ تو بھائی دیکھنے میں ہیں, لیکن اصل مقصد کیا ہے شادی کا, کہ جو آپ کی نسل ہے, جو آپ کے بچے ہیں, جو آپ کی اولاد ہے, اس کی تربیت اس پہ جاتی ہے کہ وہ کس گھرانے سے آپ لا رہے ہیں. دونوں پہ جاتی ہے. دونوں پہ جاتی ہے, لیکن زیادہ تر وہ باہر, جو ایسی بات ہے صبح جاتا ہے شام میں آتا ہے, تو وہ تھوڑا بہت کر سکتا ہے کہ اس پہ ہیڈنگ دے دی, بھائی والد آ گئے, اپنا روب دکھا دیا کہ بھائی ابو سے شکایت ہوئی, اس نے یہ کیا ہے, تو وہ تھوڑا سا اس میں نمک ڈالتے ہیں. مین جو آٹا گوندتی ہے نا عورت, اولاد کا جو تربیت ہوتی ہے, وہ تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے نا کہ آٹا کیسا گوندے گا. ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. شادی کے فوراً بعد یا شادی کے وقت تو پتہ چل نہیں ایسا سکتا. لگتا ہے نصرت کے چاہے انسٹنٹ پیاز ہے چاہے ادرک لہسن ہے, اس سے کسی شادی کے چلنے کا یا اچھی بیوی ہونے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کریں کہ اس نے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی یا اس کو اسلامک یا مورل یا ایتھیکل ویلیوز نہیں سکھائی ہیں, بہت ایک ماڈرن بھی آپ لڑکی سے اگر بات کریں تو اس نے سارے کلمے سکھائے ہوئے ہوتے ہیں, نماز سکھا دی ہوتی ہے, آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ اگر وہ پیاز لال کر رہی ہے تو وہ مطلب وہ تربیت نہیں کر سکتی, یا میاں بیوی بہت اچھا ریلیشن شپ میں نہیں ہے. بات یہ کہ اگر وہ ٹائم بچا کے, ہو سکتا ہے وہ اپنی عبادت کر رہی ہو, اور میں تو ایسی بہت فیملیز کو جانتی ہوں جو رمضان میں, مطلب یہ والی اگزامپل ہے کہ میں آپ یہاں بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو اکیلے رہتے ہیں اور بہت شوق سے افطار بناتے ہیں, بنواتے ہیں, بانٹتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہو گیا کے علاوہ بھی گھر میں جب کوئی ایسی چیز بنتی ہے تو آپ خود بناتے. ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری خواتین اسی ڈگر پہ نکلی ہوئی ہیں اور باہر سے ہی کھانے آ رہے ہیں اور ہوٹلنگ ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, اور ایک اور چیز بھی ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ چلیں بیوی کا یا عورت کا ایک کانسیپٹ اور چیزیں ہیں, بہت سی خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں اب جن کو شوق ہی نہیں ہے کھانا پکانے کا. بالکل. تو کیا اگر اس کو شوق ہی نہیں ہے, وہ بھی تو انسان ہے نا, ہو سکتا ہے اس کو نہیں ہو شوق, تو کیا وہ کسی بھی طرح سے اچھی اسکیل پہ کیسے رکھیں گے؟ اگر وہ بینک میں جاب کر رہی ہے اور آپ اس کو سلیکٹ بھی کر رہے ہیں, یہ ہے کہ وہ تو مینٹلی طور پہ تیار ہوگا نا, اس کو پتا ہے کہ جاب کرتی ہے. ایک بات ہے, وہ شادی ہی اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ پیسے آئیں گے. اچھا, اس کی برائی جو ہے وہ پیسے چھپا دے گی, اس کی برائی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں شاہجہاں سے. ہاں جی شاہجہاں صاحب, بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, تو یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہے نا, پتا نہیں بڑی مشکل سے آواز آ رہی ہے, بہت شور ہے. شاید آپ ٹی وی سے سن رہے تھے, آواز نہیں آ رہی ہمیں, بہت شور آیا ہے, تو آپ دوبارہ ہمیں کال کر لیجئے. جی کیا کھانا, کہ اگر کوئی کھانا جانتی نہیں بنانا نا اس نے, ہاں وہ جاب کرتی ہیں, جاب کرتی ہے نہیں کرتی, بس اچھی بیوی کیوں نہیں ہے. جو دین کی آپ بات کر رہے ہیں, تو دین میں تو ایسا ہے ہی نہیں نا کہ یہ ساری چیزیں جز ہے جو آپ کو دیکھنے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تربیت ہوتی ہے ہر بیٹی کی, ماں یہ چاہتی ہے کہ پہلے جو تربیت ہوتی تھی کہ وہ سلائی بھی سیکھو, ہم نے تو یہی دیکھا ہے بھائی, کھانے میں بھی ہاتھ بٹاؤ, اور یہ چیزیں ساری بنیادی اس کو دی جاتی نہیں کہ پتہ نہیں کیسا سسرال ملے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو سلیکٹ کریں گے, اس کا نصیب, لوگ دعائیں کیوں دیتے تھے کہ بھائی اللہ نصیب اچھے کرے, تو ہمیں نہیں پتا ہماری بچی کہاں جائے گی, تو ہمیں اس کو جو تربیت کرنی ہے وہ ہر چیز کے پوائنٹ آف ویو سے کرنی ہے. کیا پتا بھائی محلوں کی جو ہے وہ چھوٹے گھروں میں گئی ہیں, چھوٹے گھروں کی محلوں میں چلی گئیں, اچھا برا وقت آتے بھی دیر نہیں لگتی, تو یہ نہیں کہ ہم اس کو اتنا ہی عیش و آرام دے دیں کہ بغیر اے سی کے وہ سو نہیں پا رہی, ایک مثال ہے. تو اس کو دونوں چیزوں میں بچی کو ہمیں سمجھانا ہے, یہ ہماری تربیت ہے. ماں یہ نہیں کہ بس تمہیں اوپر ہی رہنا ہے, تمہیں ایکسٹرا آنا ہے, تم کیوں کرو گی, اس کو کرنے دو, ماسی کریں گی, تم چھوڑ دو, بیٹا ادھر آ جاؤ, بیٹا آپ کو چکر. اتنا ممی ڈیڈی نہ بناؤ کہ کل کو اللہ نہ کرے اگر اس پہ اولے پڑ جائیں تو وہ بالکل ہی لاغر ہو کے پڑ جائے کہ بھائی یہ کیا ہوا, امی کے پاس ہی بھاگتی بھی جائے. وہ تو تھوڑا سخت ٹریننگ بھی ہوتی ہے جو ہماری ماؤں نے دی ہے, اور الحمدللہ آج ہماری بہنیں جو بھی بھابیاں ہیں وہ ایڈجسٹ کر رہی ہیں, کیونکہ ان کو سخت حالات بھی دکھائیں کہ بھائی پتیلا بھی مانجنا سیکھو, ہاتھ نازک نہیں رکھو, اس کو بھی ایسے کرتے ہیں, کھڑی ہو یہاں. تو یہ بالکل ہی اس کو الگ رکھنا تو ایک ذمہ داری میں نہیں سمجھتا کہ
بیگم جو ہے نا وہ کچن میں ہی اچھی لگتی ہیں. ایک مثال ہے, ایک خوبصورتی جو عورت کی ہے نا وہ وہیں ہے, کچن میں ہی ہے. آواز لگا بھائی کیا بنائے, بھائی آج میں نے آپ کے لیے اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس چیز کو کنیکٹ نہیں کر سکتے اچھی بیوی ہونے کے ساتھ. یہ ایک مخصوص مرد, یہ ایک مخصوص طبقے, یہ ایک مخصوص پرسنٹیج کا ہو سکتا ہے کہ بیگم کچن میں کیا ہے. بہت سارے, میں اس بات کے بالکل خلاف نہیں ہوں وائرل ہوئی ہے کہ ہاں کہ عورت کام نہ کر رہی آتی ہیں اور ان میں لہسن پیاز کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, تو آدمیوں کو بہت برا لگتا ہے. اس پہ تو باقاعدہ وہ ایک پورا بیان جاری ہوا ہے. آپ کام کریں, کام عورت کو کرنا آنا چاہیے, اس پہ تو مجھے کوئی اعتراض یا اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس بات کو کنیکٹ کرنا کہ بیگم اگر کچن میں نہیں کھڑی ہے تو وہ اچھی بیگم نہیں ہے, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کسی طرح سے نہیں کہہ سکتے. یا کچن میں ہی کھڑی اچھی لگتی ہے کہ باریک قیمے کے کوفتے بنے یا ایسے بھی آدمی جو کہتے ہیں ہر وقت کچن میں کھڑی رہتی ہے, باہر نکل کے عورتوں کو کچن میں ملانا نہیں ہے, سوشلائزنگ میرا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو اولاد کو جو نوالے دیے جاتے ہیں نا وہ اثر کرتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. یہ جو باہر کے کھانے ہیں نا, اولاد جو نافرمان اور جو بد دماغ ہو رہی ہے نا, یہ بھی آپ پوچھیے گا. پہلے کی مائیں جو درود شریف اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اور سر ڈھانک کے, اس میں بڑا اثر ہوتا ہے ان نوالوں میں. ایک اللہ والے تھے, انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مسلمان کیا. اپنی ماں کے پاس آئے, کہنے لگے اماں آج میرے ہاتھوں اتنے لوگ مسلمان. مسکرائیں, کہہ رہی ہیں اس میں تیری کوئی خوبی نہیں ہے. کہہ رہا کیوں؟ کہہ رہا میں نے کبھی بغیر وضو تجھے دودھ نہیں پلایا اور کبھی بغیر بسم اللہ پڑھے تیرے منہ میں نوالا نہیں ڈالا. تو یہ ماؤں کی تربیت ہے. نہیں, اس میں تو خیر اب بھی ایسی عورتیں ہیں. اب باہر کس طرح پک رہا ہے, کچن میں کیا ہو رہا ہے, ہے, اور بسم اللہ تو ابھی بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں. بہت کم. ایک مثال ہے کہ کیسے کر سکتے ہیں, بہت کم. یہ بات نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو باہر کے کھانے ہوتے ہیں نا, جو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون بنا رہا ہے, وہ باوجود ہے اب منہ میں گٹکا اس کے وہ بغیر بسم اللہ پڑھے مرغی پہ چھری پھیر رہا ہے. بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس.